اللہ نے صحابہ کرام کو جو مال اور فتوحات راضی ہو کر دی ہیں، صحابہ کرام ان سے اتنا ڈرتے تھے کہ صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے، مالدار صحابہ دنیا سے روتے ہوئے گئے، اے اللہ اگر تو نے کفر کی حالت میں موت دے دی ہوتی تو جہنم میں جاتے، پھر اگر تو نے اسلام لانے کے بعد فقر کی حالت میں، غربت کی حالت میں، فقر و فاقی کی حالت میں، غربت کی حالت میں موت دے دی ہوتی تو ہم یقیناً جنت میں جاتے، اب تو نے ہمیں مال دے دیا ہے، اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو قیامت میں یہ کہہ دے گا کہ تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دنیا میں مل گیا ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے جنت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ میں اس لیے فرق ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بس ظاہر کے خلاف دنیا مل جاوے اور غیبی مدد ہو جاوے تو ایمان بنا، اور اگر کوئی جماعت اگر واپس آ کر کاغذ سنا دے گی نا کہ جی ایسی اللہ کی مدد ہوئی، ایسی مدد ہوئی، تو دوسرے سوچیں گے بھائی ان کا تو ایمان بن گیا اور ہمارا بنا نہیں۔ اسی انتظار میں رہیں گے کہ کب ہماری مدد ہو ظاہر کے خلاف۔ میرے دوستو عزیزو خوب سمجھ لو، اگر میں اور آپ 24 گھنٹے میں سے کسی وقت تنہائی میں واقعی دل سے غمگین ہو کر اللہ سے رو کر دعاؤں کے ذریعے منکر کو ختم کرا رہے ہیں تو یہ ہمارے دل میں ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اگر یہ معمول نہیں ہے خدا نہ کرے، اور اگر یہ ہمارا معمول نہیں ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ جس ایمان کی وجہ سے ہم غافل ہیں اور مطمئن ہیں وہ ایمان کی کہاں ہے۔ سیدھی بات، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اگر کسی گناہ کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے تو نکتا قلبہ، تو اس کا دل الٹ دیا گیا ہے تھیلے کی طرح۔ میرے دوستو عزیزوں، میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ایمان کو صحابہ کرام کے سوالات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات میں غور کرو۔ ایمان کو صحابہ کے سوالات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات میں غور کرو، تب پتہ چلے گا ایمان کیا ہے۔ صحابی کا سوال ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب تو یہ نہیں کہ خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم کر کے خوش ہوتے ہیں یا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ دل کا ایمان سے خالی ہو جانا ہے۔ گناہ کو دیکھ کر خوش ہونا یہ دل کا ایمان سے خالی ہو جانا ہے، کیونکہ حدیث صاف فرما دیا کہ جب تیرا دل غمگین ہو گناہ کو دیکھ کر تو یہ تیرے مومن ہونے کی علامت ہے۔ جب تیرا دل غمگین ہو گناہ کو دیکھ کر، حال یہ ہے آج تہجد مل گئی تو کوئی خوشی نہیں، اور آج فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کوئی غم نہیں۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو دین کے اعتبار سے کوئی خیر مل جائے تو انہیں کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور اگر دین کا کوئی موقع، عبادت کا کوئی موقع ضائع ہو جائے تو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں اگر دنیا مل جائے تو واقعی خوشی ہوتی ہے، اور اگر دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو واقعی غم ہوتا ہے، واقعی غم ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز مل جاتی۔ آدمی ایمان کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا جب تک یہ ایمان کو احادیث میں غور نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی اور پھر تعلیم دے کر ایمان کا امتحان بھی لیا۔
اس زمانے میں تو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں یہ امتحانات ہوتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف فرماوے، امتحان ہی سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. جس کا مدرسے امتحان ہوتے ہیں نا، کتاب پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب کتاب بند کر کے سوالات کا جواب دو. کتاب بند کر کے بیٹھے سارے مدرسے کے طلبا، ہاں، اور ایک جواب صحیح لکھ دے گا، او ہو بھائی یہ پاس ہو گئے، یہ پاس ہو گئے. جی ہاں، دعوتیں ہو رہی ہیں، نمبر اول آ گئے ہیں. وہاں کالج میں جاؤ گے، وہاں دنیا کا جہل پکھلایا جائے گا، اور پھر کتاب بند کر کے یہ کہیں گے فلاں سوال کا جواب کے لیے جواب ہے. میں تو یہ کہوں کہ کتاب پڑھ لی، پھر کتاب بند کر کے اس کتاب کی عبارت کا جواب دے دیا، کیونکہ دونوں کتاب ہے، دماغ بھی کتاب ہے اور کتاب بھی کتاب ہے. یہ کوئی امتحان ہے؟ ہائے ہائے، یہ کوئی امتحان ہے کہ کتاب کے نقوش اور کتاب کی عبارت اور کتاب کے الفاظ دماغ میں بٹھا لیے، ذہین آدمی جواب دے دے گا. جو بیچارہ کمزور دماغ کا ہوگا کہے گا جی مجھے پتہ نہیں کیا ہے. جس کا دماغ تیز ہوگا وہ جواب دے دے گا. آپ کہیں گے بہت قابل آدمی ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ آپ کے امتحان لینے کا نہیں تھا. آپ نے کہ ایمان کی تعلیم دینے کا طریقہ بھی الگ ہے اور اس ایمان کا امتحان لینے کا طریقہ بھی الگ ہے. نہ تو آپ نے کتاب سے ایمان پڑھایا اور نہ آپ نے کتاب سے امتحان لیا. حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے مسجد میں. آپ نے نیند سے اٹھا کر پوچھا کیف اصبحت یا حارث، صبح کے حال میں کر رہے ہو؟ فوراً جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی کثرت کے ساتھ. فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ فوراً جواب دیا کہ میرے ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے میں نے رخ پھیر لیا ہے، جنت دوزخ میرے سامنے ہے، عرش لایا جا رہا ہے، میدان حشر قائم ہے، لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں. یہ سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے پاس کر دیا، آپ نے پاس. تو میں عرف تفلزم یہاں گئی تو ہمارا بس حاصل ہو گئی. ادھر آپ نے گھوڑا خریدا ایک دیہاتی سے، معاملہ طے ہو گیا، پیسے آپ دینے لگے، معاملہ طے ہو گیا. اتنے میں دوسرے لوگ آ گئے دیہاتی کے پاس، گھوڑا بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. پیسے زیادہ ملنے لگے تو آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں تم سے لے چکا، میرا تمہارا معاملہ ہو چکا. نہیں میں نے آپ کو نہیں بیچا. میں کہ نہیں میرا آپ کا معاملہ ہو چکا ہے، میں تو پیسے دے رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا نہیں میرا آپ کا معاملہ نہیں ہوا. تو قسم کھا لی اس نے واللہ ما بعتکہ، میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں ہے. جب بات بڑھی دیہاتی نے کہا گواہ لاؤ. گواہ کوئی ہے نہیں، دو آدمیوں کے درمیان بات ہوئی، گواہ کوئی نہیں ہے. ایک دیہاتی ہے اور آپ ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے. دیہاتی نے کہا گواہ لائیے. وہاں سے گزر رہے تھے خزیمہ ابن ثابت. انہوں نے کہا دیکھا کہ یہ آپ سے گواہ مانگ رہا ہے، یہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا. آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی؟
تم نے گواہی کیسے دی؟ تم موقع پر موجود نہیں تھے، تم نے گواہی کیسے دی؟ یہ سوال جو ہے آپ کی طرف سے، یہ بڑا سخت امتحان ہے. یہ ایسے ہوتے ہیں سوالات کے امتحان میں. یوں نہیں کہ ایک حدیث لکھ کے دے دی طلبا کو کہ جاؤ اس کا ترجمہ لکھ دو، اور اس میں کوئی اگر مسئلہ اس سے مستنبط ہے تو اس کے اختلافات لکھ دو، اور جس کا ابھی جو مذہب ہے اس کے دلائل لکھ دو. جی وہ لکھ دیں اور جاؤ تم اول نمبر. اس طریقہ ہے امتحان کا. سنو میں کیا کہہ رہا. آپ نے فرمایا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ ہے امتحان. اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے خزیمہ ایک دفعہ بھی یہ کہہ دیتے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم، آپ نے لیا یا نہیں لیا مجھے معلوم. اگر ایک دفعہ یہ کہہ دیتے تو کفر کے لیے کافی. کیوں کہ آپ کو نبی کے کہنے پر یقین نہیں ہے. بہت عام بات ہے یہ. اگر آج بھی کوئی یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ وعدے تو ہیں حدیثوں میں لیکن پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، جس طرح خزیمہ کو آپ کی حیات میں آپ کی زبان سے بات سن کر اس کا یقین کرنا ان کے ذمہ فرض ہے، انکار کر دے تو کفر ہے. آج بھی اگر کوئی شخص کسی حدیث کے بارے میں یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم پتہ نہیں، آپ آج بھی ایک حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. اور خزیمہ کا ایمان کا امتحان یہ تھا. ہم تنبیہ کر کے ڈانٹ کر پوچھیں کہ تم نے کیسے تم نے گواہی دی ہے، یہ تم موقع پر موجود نہیں تھے. آپ اس سوال سے میری بات توجہ چاہتی ہے. آپ نے اس سوال سے حضرت خزیمہ کی بات کا انکار کرانا مقصود نہیں تھا، کیونکہ نبی اپنی بات پر خود بھی یقین رکھتے ہیں. دیکھو کچھ کہہ رہا ہوں. اس سوال سے آپ کا مقصد خزیمہ کی بات کا انکار کرنا نہیں تھا، بلکہ اس سوال کا مقصد حضرت خزیمہ کے ایمان کا امتحان لینا تھا کہ اگر ہم ڈانٹ کر بھی پوچھیں تو خزیمہ انکار تو نہیں کرتے. خزیمہ انکار تو نہیں کرتے کہ بھائی دیکھیں کہ ہم پوچھ رہے ہیں اور گھبرا کر کہہ دیں کہ جی مجھے نہیں معلوم. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تو لوگ جوڑے ہوئے گئے ابوبکر صدیق کے پاس جا کر کہا کہ اے ابو بکر تمہیں خبر ہے تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا؟ یہ کیا بات ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ میں رات کے کسی ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس 1 مہینے کا سفر اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کی تفصیلی سیر، تمام اعمال پر اجر اور تمام گناہوں پر سزائیں سب کچھ دیکھ کر آیا ہوں، اور رات سے پورا ہونے سے پہلے گھر واپسی ہو گئی. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں. ادھر میرے دوستوں عزیزو بات اصل یہ ہے، حضرت ابوبکر کے ایمان کے امتحان ہو رہا، ادھر حضرت خزیمہ کے ایمان کے امتحان ہو رہا. تعلیم دی جاتی تھی ایمان کی، اور اس ایمان کے امتحان بھی ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ خزیمہ، تو آپ نے پوچھا کہ خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ فوراً جواب دیا میں گواہی کیوں نہ دوں، تمہیں تو موقع پر موجود نہیں تھے. عرض کیا کہ آپ نے ہمیں جنت کی خبر دی، ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے. آپ نے دوزخ کی خبر دی، دوزخ دیکھی نہیں ہے. آپ نے عرش کرسی کی خبر دی، ہم نے وہ دیکھا نہیں ہے. عذاب قبر کی خبر آپ نے دی، ہم نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے تو
اللہ تعالیٰ کے وجود کی ہمیں خبر دی، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. سارے غیب کی چیزیں بڑی بڑی آپ کے کہنے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے مانتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایک گھوڑے کے بارے میں آپ غلط کہیں؟ تو آپ نے ابھی فارغ ہوئے نا طلبا، ابھی کہیں گے کہ جی ہم گھر جا رہے ہیں، وہاں مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تقرری ہوگی، تو وہ کہیں گے سند لاؤ، تو ہمیں سند دے دیجیے، ہمیں سند دے دیجیے تاکہ ہم وہاں جا کے دکھلا دیں کہ ہم کاشف روم میں پڑھ کر آئے. دیکھو سند پڑھا جو ہو پڑھا ہو مگر لکھا ہوا ہونا چاہیے. اللہ ایسا نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں مومن کے اندر ایمان کی علامتیں ایسی ہوتی تھی کہ مومن بذات خود ایمان کی سند ہوتا تھا. عالم خود علم کی سند ہے، عالم خود علم کی سند ہے. اگر وہ حرکت جہالت کی کرے تو وہ جاہل ہے، چاہے اس کے پاس کاغذ لکھا ہوا رکھا ہو سند کا. اگر اس کا عمل سنت کے مطابق ہے، اگر وہ اللہ کی ذات پر ہے تو وہ بذات خود سند ہے، بذات خود سند ہے. اگر تم ایسے بنو تو لوگ تمہیں سند مانگیں گے نہیں، اور اگر تم ایسے نہ بنو تو اگر تم کاغذ اٹھائے پھرو گے سند کا کہ دیکھو بھائی ہم فلاں مدرسے سے فارغ ہیں. ارے تمہارے فراغت کا یہ تمہارے علم حاصل کرنے کا کے لیے تمہارا علم عملی بتا دیتا کہ تم عالم ہو. تمہیں کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارے پاس سند ہو جس سے معلوم ہو کہ تم عالم ہو. آپ نے سند دی، آپ نے سند دی کس کو؟ آپ نے سند دی حضرت خزیمہ بن ثابت کو. آپ نے سند کس کو دی؟ حضرت خزیمہ کو. لکھ کر نہیں، اعلان کر دیا صحابہ میں کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے. یہ ہے سند، یہ ہے سند کہ آج کے بعد خزیمہ جس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی گواہی دو کے برابر مانی جائے. یہ ایسے سچے نکلے کہ ہم نے ان کو تنبیہ کر کے پوچھا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو. یہ گھوڑا میں خرید لیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہ گواہی دیں جب ہم آپ کی اس سے بڑی بڑی چیزوں کو بغیر دیکھے ایمان لا چکے ہیں، تو پھر ہم گھوڑے کا انکار کیسے کر دیں؟ نعوذ باللہ کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا ہمیں خبر نہیں ہے. تو میں نے ساری بات یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کرو، ایمان کی علامتوں میں غور کرو. ادھر صحابہ کے سوالات، ادھر آپ کے جوابات. اسی لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں بنیادی ہیں سیکھنے کی، ایک ایمان دوسرے علم. ایک ایمان دوسرے علم. نقل حرکت انہی دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے. ایک ایمان دوسرے علم. ہر عمل ایمان اور علم کے مطابق ہو. ایمان کا تعلق تو نیت اور اخلاص سے ہے، اور علم کا تعلق وہ عمل کے طریقے سے ہے. اگر علم کے مطابق عمل نہیں تو اخلاص کے باوجود مردود ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا. اور اگر عین علم کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں تب بھی عمل مردود ہو جائے گا. دو چیزیں عمل کے لیے لازم ہیں، علم اور ایمان. علم اور ایمان دو چیزیں ہر عمل کے لیے لازم ہیں، علم اور ایمان. ہر عمل کے لیے دو چیزیں لازم ہیں، علم اور ایمان. اللہ کی شان، قرآن میں اللہ تعالی نے نماز کو ایمان کہا ہے. سب سے پہلا فریضہ اسلام کا، سب سے پہلا فریضہ اسلام کا، بنیادی فریضہ اسلام کا نماز. اللہ نے اس کو قرآن میں ایمان کہا. نماز کا نام ایمان ہے. نماز کا نام ایمان کیوں؟ ایک تو اس لیے کہ نماز سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں، یا ایک اس لیے کہ نماز سے زیادہ عبدیت اور نماز سے زیادہ اطاعت ظاہر کرنے والا کوئی عمل نہیں. آپ روزہ رکھ کر
چل پھر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. آپ حج کے فرض ادا کرتے ہوئے کھا پی سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. آپ روزہ رکھ کر چل پھر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, سو سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ پابندیوں کا عمل نماز ہے. نہ چل پھر سکتے ہیں, نہ کھا پی سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. سر کی آنکھوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک سب کی سب نماز میں پابند ہیں. اس سے زیادہ پابندی کا کوئی عمل نہیں ہے. پورے بدن کا ایک عضو وہ قبلے کی طرف, اور ہر عضو اپنی جگہ رہے نماز میں. نماز سے بڑھ کر پابندیوں کا اور کوئی عمل نہیں ہے. قرآن نے نماز کو ایمان کہا, قرآن نے نماز کو ایمان کہا. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ کی اطاعت کا مظہر نماز ہے. اطاعت کا مظہر نماز ہے. نماز اللہ کی اطاعت کا سب سے بڑا مظہر ہے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو نماز اسلام کا رکن ہے, اور اسلام میں انسان کے سر کا درجہ رکھتا ہے. یہ ہے کہ یہ نماز اگر علم کے مطابق نہیں تو یہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا کہ نماز سے لے کر حج اور زکوٰۃ اور روزوں تک سارے فرائض کی قبولیت وہ علم پر موقوف ہے. علم پر موقوف ہے. یہ علم پر موقوف ہے. اس لیے فرمایا کہ امت دو چیزوں سے غافل ہے, علم اور ایمان. علم سے کیوں غافل ہے؟ علم سے غافل اس طرح ہے کہ اس زمانے میں مسلمان اس حالت میں پڑا کہ مسلمان نے ہر چیز کو علم سمجھ لیا. ہر چیز کو جو کچھ سیکھو اسے علم سمجھو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنا مسلمان پوری دنیا میں جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے ہر سیکھنے والی چیز کو علم کہہ رہا ہے. حالانکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. دیکھو بات دھیان سے سننا.